BBC نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے آرمی چیف کو مشورہ دیا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ یا سافٹ سٹیٹ نہیں، ایک آئینی سٹیٹ بن کر دیکھیں۔ وسط اللہ خان صحافی ہیں، انہوں نے یہ آرٹیکل BBC پر لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ ہماری موجودہ جرنیلی کلاس سابقین سے زیادہ پالشڈ ہے، جبکہ سیاستدانوں کی حاضر کھیپ اپنے پرکھوں کے مقابلے میں یا تو کم پڑھی لکھی ہے یا پھر ان سے اپنا علم و فضل خفیہ رکھا ہوا اور فوٹو کاپی سوچ پر گزارا ہے۔ بیشتر پولیٹیکل کلاس چونکہ تن آسان ہے، لہٰذا وہ محنت طلب پالیسی سازی اور پھر ان پالیسی پر عمل کرنے اور کروانے کی طاقت اور صلاحیت سے بھی جو ہیں وہ دستبردار نظر آتی ہیں، یعنی کہ سب کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کھل کے کہنا پڑا کہ مسلح افواج آخر کب تک انتظامی خامیوں سے جنم لینے والے خلا کو اپنی قربانیوں اور شہداء کے خون سے بھرتی رہے گی، اور ہمیں ایک سافٹ سٹیٹ کی سوچ سے نکل کر ہارڈ سٹیٹ بننا پڑے گا، یعنی کہ سخت سٹیٹ، آہنی ریاست بننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب تو بس اتنا کہہ کر چلے گئے، مگر مجھ جیسے صحافیوں کو وقتہ پڑ گیا کہ سافٹ اور ہارڈ سٹیٹ کیا بلا ہوتی ہے۔ گوگل کی معرفت AI سے رجوع کیا تو اس نے بتایا کہ سافٹ سٹیٹ کی اصطلاح پہل سویڈش ماہر اقتصادیات اور سماجیات گورنر مردال نے 1968 میں غربت اقوام کے اسباب پر شائع ہونے والی اپنی کتاب میں جو ہے وہ پیش کی تھی۔ انہوں نے یہاں پر کہا کہ جنرل صاحب کو مشورہ ہے کہ پاکستان کو نہ آپ سافٹ سٹیٹ بنائیں نہ ہارڈ سٹیٹ بنائیں، صرف آئینی سٹیٹ بنا کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ جو مشکلات ہیں ان کا حل نکل آئے۔ تو BBC کے آرٹیکل میں دوستو آرمی چیف کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ نہ سافٹ سٹیٹ بنا جائے نہ ہارڈ سٹیٹ بنا جائے، صرف آئینی سٹیٹ بن کر دیکھا جائے، یعنی کہ آئین پر عمل کر کے دیکھا جائے، سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ یعنی پاکستان میں کوئی بھی اس وقت آئین پر عمل نہیں کر رہا، نہ جو جیتتا ہے اس کو اس کا حق دیا جاتا ہے، نہ عوام کے ووٹ کی قدر کی جاتی ہے، نہ جوڈیشری کے فیصلے مانے جاتے ہیں، آئین کو پامال کیا جاتا ہے، ایجنسیاں جو ہیں وہ اس میں ملوث ہوتی ہیں۔ تو BBC بھی اب دوستو یہاں پر مشورہ دے رہا ہے کہ صرف آئینی ریاست آپ بن کر دیکھ لیں، سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔